بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. یہ نیچے کریے تم، یہ کس کا ہے؟ نیچے کریے. اس سائڈ میں لگاؤ یہاں تم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اسٹیج پر تشریف رکھے ہوئے ہمارے معقر اور محترم علماء کرام، آپ کے اس گاؤں کے
باوقار اور معزز احباب اور اس سرزمین پر تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوموں ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، آپ کے اس علاقے میں میں پہلی بار تشریف لایا ہوں اور وہ جوار میں آیا ہوں گا، لیکن اس علاقے میں میری تشریف شاید پہلی بار ہو رہی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی مادری زبان بنگلہ ہے۔ میں کوشش کروں گا آپ کو بہت ہی آسان اردو اور ہندی میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ ہمارے سماج کے اندر دو چیزیں بہت ہی زیادہ بوجھ بنتی جا رہی ہیں، اور ان دونوں چیزوں نے سماج کو، سوسائٹی کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہم ان سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے۔ ان دونوں چیزوں میں پہلی چیز ہے فضول خرچی۔ بیجا اسراف۔ ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو خرچ کرنا۔ مثلاً ہمارے گھر پر کوئی مہمان آیا ہوا ہے، آدھا کلو گوشت میں کام چل سکتا ہے، اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی اور اس مہمان کا بھی، لیکن ہم 2 کلو لا رہے ہیں۔ یہ فضول خرچی میں شامل ہے۔ کسی جلسے میں ایک مائک سے اگر کام چل سکتا ہے، ہم 10 مائک لگا دیتے ہیں صرف شوداری میں کہ میرے جلسے میں خوبصورتی آ جائے۔ یہ فضول خرچی ہے۔ آپ نے 4 یا 5 مقررین کو، خطیب کو دعوت دی ہے کہ وہ بولیں گے، ایک چوکی بچھا کر اسٹیج بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہم 4-5 تخت ڈال کر اسٹیج بنا کر اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے۔ 2-4 ہارن سے کام چل سکتا ہے، ہم 20, 25, 50 لگا دیتے ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے۔ فضول خرچی صرف غیر شرعی اور غیر دینی کاموں میں ہو وہی نہیں ہے۔ فضول خرچی اچھے کاموں میں بھی اگر ہم اور آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی فضول خرچی میں شامل ہے۔ دو مد پانی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا لیا کرتے تھے۔ 2 مد سمجھتے ہیں؟ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے۔ 4 مد کا 1 سا، اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔
تو 2.5 کلو میں کتنے مد ہوں گے؟ 4۔ اللہ کے رسول آدھے ساس یعنی 2 مد پانی سے وضو بنا لیتے تھے، یعنی 600 650 گرام ملی لیٹر اتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو بناتے وقت بھی اور غسل کرتے وقت بھی آپ نے پانی کو اس سے زیادہ اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کو فضول خرچی میں شامل جوڑا ہے، بلکہ کہا گیا پانی بچاؤ۔ ایک ایک لمٹ آپ کو مل جائے گی، اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے، اتنے پانی سے وضو بنا لیتے تھے، اتنے پانی سے کپڑا دھل لیتے تھے۔ جب دین کے کاموں میں، غسل میں اور وضو جیسے اہم اور دینی کام کے اندر پانی کی فضول خرچی گوارا نہیں ہے، دینی کام میں بھی، تو غیر دینی کاموں میں ہماری فضول خرچی، شادیوں میں آتش بازیوں کا چھوڑنا، بندوقوں کی فائرنگ کرنا، 250 اور 300 آدمیوں کی بارات لے جانا، اور اچھی سیوا اور خدمت کے نام پر لڑکی والوں کے یہاں ڈاکہ ڈالنا، اور لڑکی والوں کا باراتیوں کو مختلف قسم کے کھانے کھلانا، یہ بڑے کا ہے، یہ چھوٹے کا ہے، یہ بریانی ہے، یہ سبزی ہے، یہ شاہی پنیر ہے، یہ مٹر پنیر ہے، یہ پالک پنیر ہے، اور اس کو خاطری کا اور سیوا کا نام دینا، یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں شامل ہیں۔ ہمارے وہ پیغمبر، وہ نبی جن کی ہم امت میں ہیں، جب کھانا کھاتے تھے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کھانا کھاتے وقت بھی آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیتے تھے۔ ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیتے تھے تاکہ اللہ کو یاد کیا جا سکے، اس کا ذکر کیا جا سکے۔ کھانے اور پینے میں بھی فضول خرچی سے بچنا۔ یہاں تو کہیں دعوت ہو جائے تو پانی پینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، 3 حصے ہمیں بھرنا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ شام کی دعوت ہے تو دوپہر کو بھوکا رہتے ہیں تاکہ شام کو انہیں اچھا کھا لیں گے۔ فضول خرچی پر میں قرآن کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد واقعات کی طرف آؤں گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں بوجھ بنی ہوئی ہے، جس سے ہم نجات نہیں پا رہے ہیں۔ ہم بچنا چاہیں تو بچ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ سماج کے اندر ایسے بندھ چکے ہیں کہ اس سے نکلنا ناممکن ہے۔ پہلی آیت، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کے ترجمے پر غور کیجیے۔ اے آدم کے بیٹو، ہے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ کے گھر کے پاس پہنچو، مسجد کی طرف جاؤ،
تو تم مکمل لباس پہن لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، مکمل لباس، کمپلیٹ ڈریس پہن لیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، ہم نے جو حلال چیزیں کھانے کے لیے نازل کی ہیں، اتاری ہیں، اس میں سے تم جتنا چاہو کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، اور جو چیزیں ہم نے حلال چیزیں پینے کے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سے تم جو چاہو پیو، تم جو چاہو کھاؤ، بشرط یہ کہ وہ حلال ہونا چاہیے۔ جو چاہو پیو، بشرط یہ کہ وہ حلال ہونا چاہیے۔ کھانے پینے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، ہاں بس اس چیز سے بچنا کہ تم کھانے اور پینے کی چیزوں میں بے جا اسراف نہ کرنا، فضول خرچی مت کرنا۔ آدھا کلو گوشت میں کام چل رہا ہو تو 1.5-2 کلو لا کر برباد مت کرنا۔ ایک مرغی ذبح کرنے سے تمہارے پورے گھر میں کھانے کا سامان مہیا ہو جائے تو 2-4 جانوروں کو ذبح کر کے فضول خرچی مت کرنا۔ آدھا کلو سبزی لا کر تمہارا کام چل سکتا ہے تو 1.5-2 کلو سبزی لا کر اس کو برباد مت کرنا۔ کھانے پینے میں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن فضول خرچی مت کرنا۔ ولا تسرفوا، فضول خرچی مت کرنا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ، جب اللہ کے گھر جاؤ تو مکمل ڈریس پہن لو، جیسا کھیت میں کام کر رہے ہو گمچھا لپیٹ کے، اذان ہوئی گمچھا لپیٹ کے پہنچ گئے مسجد میں، نہیں۔ اللہ کے گھر جا رہے ہو، جب ایک معمولی چپراسی سے، ڈی ایم ایس ڈی ایم سے، ایس پی سے ملنے جاتے ہو تو تم اپنے آپ کا بناؤ سنگار کر لیتے ہو، زیب و زینت اختیار کر لیتے ہو۔ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو تو مکمل ڈریس، مکمل کپڑا پہن کر جاؤ۔ اصل میں ایک سبب ورود ہے اس آیت کا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوتی ہے جب لوگ دین ابراہیمی کی بہت سی بدعات و خرافات میں مبتلا ہو گئے تھے۔ عرب کے اندر نبی اکرم کے آنے سے پہلے، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے، خرافاتوں میں۔ ان کے اندر ایک بڑی خرافات یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا جب طواف کرتے تھے تو مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنا الاؤ نہیں تھا۔ مرد تو کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، لیکن عورتیں کپڑا اتار کر، برہنہ ہو کر، ننگی ہو کر طواف کرتی تھی۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہیں ہوتا تھا۔ کما ولدت امہا، جیسے کسی ماں نے آج ہی بچہ اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہو، جیسے وہ بچہ ننگا ہوتا ہے، اس کے جسم پر کپڑے کا کوئی تار نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عورتیں خانہ کعبہ کا ننگی ہو کر اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ جب اسلام آیا، محمد رسول اللہ کو رسالت ملی، آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دین ابراہیمی کی اس بدعت کو، اس خرافات کو یہ کہہ کر ختم کر دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ صرف عورتوں کے لیے نہیں، اے آدم کی اولاد، ہائے انسانوں، تم سب کے لیے قانون بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف عورتیں، مرد بھی جب اللہ کے گھر میں جائیں، جب اللہ کے گھر میں جائیں تو مکمل زینت اختیار کر لیا کریں، مکمل کپڑے پہن لیا کریں۔ جب مردوں کو کپڑا پہننے کا حکم ہے تو عورتوں کو تو اور زیادہ کپڑا پہننے کا حکم ہے۔ نہ عورتیں نہ مرد
نہ مرد ننگا طواف کریں گے، نہ عورتیں برہنہ ہو کر طواف کریں گی۔ اے آدم کے بیٹو، یہ قانون آج سے تمہارے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے، جب بھی اللہ کے گھر میں آؤ تو مکمل ڈریس پہن لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو۔ وَقُلُوا، اور اللہ نے جو حلال چیزیں نازل کی ہیں ان میں سے تم خوب کھاؤ۔ وَاشْرَبُوا، اور جو حلال چیزیں پینے کے لیے پیدا کی ہیں، شربت ہوا، دودھ ہوا، پینے کی جتنی بھی چیزیں جو حلال ہیں ان حلال چیزوں میں تم جو چاہو پیو، تمہیں کسی چیز سے روکا نہیں جا رہا ہے، لیکن کھانے اور پینے میں بھی حد سے آگے مت بڑھنا۔ اگر تمہارے پیٹ میں ایک روٹی کھانے کی گنجائش ہے تو 2 مت کھانا، 3 مت کھانا۔ کھانے اور پینے میں حلال چیزوں سے روکا نہیں جا رہا ہے، کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے تجاوز مت کرنا۔ ولا تسرفوا، حد سے آگے مت بڑھنا۔ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے سے منع نہیں کیا، لیکن ایک لمٹ متعین کر دی کہ تم حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، کھانے اور پینے میں بھی اور کھلانے اور پلانے میں بھی۔ ابھی چلتے جائیے، جب میں واقعات کی طرف آؤں گا حدیث کی کتابوں سے، جب میں واقعات بتاؤں گا آپ کو بخاری اور مسلم سے، تب آپ تعجب کریں گے کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے دین کے کام میں روپیہ اور پیسہ خرچ کرنے کے لیے سب کچھ لے آئے اپنا، لیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جب صدقہ و خیرات کرنے میں بھی تم حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو تو چوروں کو، لٹیروں کو اور باراتیوں کو کھلانے میں حد سے آگے بڑھو گے؟ میں تو باراتیوں کو چور کہتا ہوں بھائی، صاف سی بات ہے۔ میں تو باراتیوں کو ڈاکو کہتا ہوں، جس کو برا لگے وہ چلا جائے یہاں سے۔ یہ لٹیرے ہیں، لڑکی والے کے گھر جا کے بیٹھ گئے ہوں، اب تیری لڑکی اس وقت تک آرام سے رہے گی جب تک تو ہمیں اچھا کھلائے گا، اور اگر کھانے پینے میں کمی ہو گئی تو سسرال والے اس لڑکی کی زندگی بھر اس کو تانا مارتے رہیں گے۔ ان سے بڑا ڈکیت تو کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ خاموش ڈکیت ہے، بولتے کچھ نہیں ہے لیکن پوری زندگی لڑکی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ اگر اس کے باپ نے کھانے کھلانے پلانے میں کچھ کمی کر دی تو زندگی بھر لڑکی پہ تانے مارے جائیں گے، تیرے باپ پر میرے مہمانوں کی اور میرے باراتیوں کی خدمت کرنے کا اور ان کو کھلانے کا بھی پیسہ نہیں تھا، ارے پھٹیچر تھا، غریب تھا، کنگال تھا۔ یہ خاموش ڈکیت ہیں جو کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کے نہیں وصولتے، یہ خاموش، ان کی زبان گونگی ہوتی ہے، ان کی گونگی زبانیں بولتی ہیں، جتنی اچھی خدمت کرو گی میری اتنے آرام سے رہے گی تمہاری بیٹی۔ اور ان باراتیوں کے ہیرو ہم جیسے مولوی ہیں، ان ڈکیتوں کے مولوی، ان ڈکیتوں کے ہیرو ہم جیسے مولوی ہیں، معلوم ہے سب کچھ ہو رہا پھر بھی نکاح پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی کوئی کم رول ادا نہیں کیا براتیوں کو بڑھانے میں اور جہیز کی لعنت کو بڑھانے میں، ہم لوگوں نے بھی کوئی کم رول ادا نہیں کیا، بہت بڑا رول ہم مولویوں کا بھی ہے، ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ وہ انسان ہی کیا جو اپنی غلطی نہ مانے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کی طرف آئیے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کریم کی دوسری آیت۔ اور سنو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکینوں، قرابت داروں، رشتہ داروں اور مسافروں کے ساتھ ایک حد متعین کر دی، اور اس میں بھی یہ کہہ دیا کہ حد سے آگے مت بڑھنا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا پورا حق ادا کرو۔ بیٹے ہو تو اپنے باپ کا پورا حق ادا کرو، باپ ہے تو اپنی اولاد کا پورا حق ادا کرے، بھائی ہو تو اپنی بہن
بہن کا حق ادا کرو، بہن ہے تو اپنے بھائی کا حق ادا کرے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، یتیموں کے غریبوں کے ان سب کے حقوق ادا کرو۔ وآتی ذی القربی حقہ، اپنے قرابت داروں کے حق کو ادا کرنے میں کمی مت کرنا۔ والمسکین، اور جو تمہارے درمیان مسکین ہے، مسکین جانتے ہیں نا، جو بھیک مانگے وہ مسکین نہیں ہوتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے وہ مسکین نہیں ہوتا ہے، مسکین اس کو کہتے ہیں جو ضرورت مند ہے لیکن شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے میرے پڑوسی میں ضرورت ہے بیچارے کو، اس کا بیٹا بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن شرم کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے کہ میری کچھ مدد کرو، اس آدمی کو مسکین کہا گیا ہے۔ جو مانگ رہا ہے وہ مسکین تھوڑی ہے، وہ تو فقیر ہے، وہ تو کہہ رہا لا دے دو اللہ کے نام پہ، وہ تو کھل کے مانگ رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا بھی پتہ لگانا ہے جو ضرورت مند ہے لیکن شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہے، اور ان کا پتہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے اور شرم کی وجہ سے وہ تم سے بول بھی نہ سکے، اور اس کے بچے کو رات میں کھانا بھی نصیب نہ ہو، بھوکا سو رہا ہو۔ یاد رکھنا اگر تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا، اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو۔ وآتی ذی القربی حقہ، قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا ادا کرو۔ والمسکین، اور مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا بھی کی ضرورت پوری کرو۔ وابن السبیل، مسافر، بیچارہ چلا آیا، جیب کٹ گئی، آ کے گاؤں میں کہہ رہا بھائی میری جیب کٹ گئی، فلاں جگہ جانا ہے، مجھے کرایہ کا انتظام کر دو۔ میرے پاس ایک اٹیچی تھی، غائب ہو گئی، کپڑے اپڑے اسی میں تھے، مجھے دور کا سفر کرنا، میری کچھ مدد کرو۔ پڑوسیوں کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اب سنیے، تین چیزوں کا، تین نام لیے، قرابت دار یعنی رشتہ داروں کا، مسکین کا اور مسافر۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، مسکینوں کا بھی حق ادا کرنا، اور مسافروں کا بھی۔ لیکن یاد رکھنا ان کا حق ادا کرتے کرتے اتنا مال ان کو مت دے دینا کہ تم خود غریب ہو جاؤ، اتنا مت لٹا دینا ان کے اوپر کہ تمہیں خود بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ اپنا گھر، اپنا مکان، اپنے گھر کے سارے کپڑے، اپنی ساری دولت ان کے اوپر مت لٹانا۔ فرمایا جب ان کے حقوق تم ادا کرو تو وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان میں بھی تم اسراف نہیں کر سکتے، فضول خرچی نہیں کر سکتے، سارا کا سارا مال نہیں دے سکتے، ساری کی ساری دولت نہیں دے سکتے۔ قرابت داروں کا جو حق ہے اتنا دے دو، مسکین کا جو حق ہے اتنا دے دو، اور مسافر کا جو حق ہے اتنا دے دو، لیکن سارا کا سارا مال تم نہیں دے سکتے۔ سب کا سب دے دیا، اب تم شام کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اللہ دے گا، بیٹھے خود اپنا تو سب دے دیا، اب شام کے کھانے کے لیے تمہیں خود بھیک مانگنا پڑ رہی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، دیکھیے غریبوں اور مسکینوں میں دینا اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ادھر بھی فضول خرچی سے روک رہا ہے۔ اچھے کام میں بھی تم سارا کا سارا مال نہیں لٹا سکتے ہو۔ ہائے بنگال والوں، جب اچھے سے اچھے کام میں تم سارا کا سارا مال خرچ نہیں کر سکتے تو اپنی بیٹی کی شادی میں ماروتی دو گے، پلسر دو گے، یاما دو گے، ہیرو ہونڈا دو گے، موٹر سائیکل دو گے، اور یہ رواج اتنا عام کر دو گے، اتنا عام کر دو گے کہ جب کوئی غریب آدمی اپنی بیٹی کو یہ ساری چیزیں پوری نہ کر سکے تو فہمی میں سے کوئی عائشہ پیدا ہوگی جو سابرمتی ندی میں کود کر اپنی جان دے گی، اسی میں سے کوئی جمیلہ پیدا ہوگی جو حیدرآباد کے کسی ہوٹل کے اندر نیلام کر دی جائے گی اور روزانہ اس کا جسم نوچا جائے گا اور بھیڑیے اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اور ایک دن وہ اپنے باپ کو لیٹر لکھ کر ہمیشہ کے لیے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ سماجیوں، سماج کے لوگوں، ان تمام چیزوں پر جب تک آپ
خدخد نہیں لگائیں گے، ان پر میٹنگیں نہیں ہوں گی، معاف کیجئے گا، ان پر چنتن نہیں ہوگا، منتھن نہیں ہوگا، غور و فکر نہیں ہوگا، تب تک ایسی عائشہ کو آپ بننے سے روک نہیں سکتے ہو۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، اب تو لڑکیاں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام شروع کر رہی ہیں۔ بہت آسان ہے خودکشی کر لینا اور سابرمتی ندی میں ڈوب مر جانا۔ اب ڈر مجھے یہ لگ رہا ہے کہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جہیز سے پریشان لڑکیاں کہیں اس رسم کو آگے بڑھا کر یہی چیزیں کہیں اپنانا شروع نہ کر دیں۔ یہ سماج کے لیے بہت گھاتک ہوگا اور بہت گندا کھیل ہوگا۔ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان نیک کاموں میں بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، آگے کہا اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آگے والے جملے میں اتنی زور سے تھپڑ مارا اللہ نے، سنو چاہے اچھے کام میں کرو یا برے کام میں، اگر فضول خرچی کر رہے ہو تو آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ لیجیے، اچھے کاموں میں بھی قرآن کی ان 2 آیتوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھا۔ اے بیٹا بیٹھ جاؤ، پیشاب لگ رہا ہے کیا؟ تیسری آیت بھی سن لیجیے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اس آیت نے ایک معیار بتا دیا۔ کیا کہا؟ جب خرچ کرو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر پر جب خرچ کرو، لم یسرفوا، حد سے زیادہ بھی مت کرو، ولم یقتروا، اور بالکل کم بھی مت کرو، مٹھی بھی مت باندھ لو۔ اب گوشت کی ضرورت ہے آدھا کلو، تم 100 ہی گرام لا رہے ہو، لو کھاؤ پورا کرو تو اس سے زیادہ ہم نہیں لا پائیں گے، تو یہ بھی مت کرو۔ ضرورت ہے اگر آدھا کلو کی تو 1.5 کلو لانا، یہ فضول خرچی ہے، لیکن ضرورت ہے آدھا کلو کی 100 گرام دے دینا، 200 گرام دے دینا، یہ بھی غلط ہے۔ قرآن کی اس آیت نے یہ کہہ دیا کہ نہ تو حد سے آگے بڑھو اور نہ بالکل بند کر لو اپنی مٹھی کو۔ اور جو شوہر ایسا کرتا ہے، ضرورت ہے، بچے کی پڑھائی ہے، دوا ہے، علاج ہے، اور بیوی کو پورا خرچہ نہیں دیتا، جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت پوری نہیں کرتا، تو سن لو مسئلہ۔ میری ماں بہنیں آ رہی ہے، آج دعا دو گی تم مجھے، مسئلہ سن لو۔ اگر تمہارا شوہر تمہیں پورا خرچہ نہیں دیتا، اس کے بچوں کا اور تمہارا پورا گزر اس خرچے میں نہیں ہوتا، تو تم اپنے شوہر کی الماری میں سے، تجوری میں سے یا اس کی پاکٹ میں سے اتنے پیسے، اتنے روپے اس کو بتائے بغیر نکال سکتی ہو جتنی تمہیں ضرورت ہے۔ تمہاری یہ ضرورت کو پورا کرنے میں اور شوہر کو بتائے بغیر لینے میں تمہیں چور نہیں لکھا جائے گا، نکال سکتی ہو۔ لیکن عورتوں کو یہ مشورہ دینا اچھا نہیں ہے۔ اب دے تو گیا میں، اب 100 روپے کی ضرورت ہوگی تو وہ 1000 نکالیں گے، مولانا نے کہہ تو دیا ہے، وہ ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہی تقریر میں اپنے یو پی میں کر رہا تھا تو میری بیوی بھی گئی ہوئی تھی جلسے میں، دوسرے دن پتا چلا میرے ہی جب سے 5000 روپے غائب ہوئے۔ اس دن سے سوچا یہ مسئلے کم بتانا چاہیے، عورتیں ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ سن لو، تمہیں اجازت دی ہے شریعت نے، لیکن ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر تمہارے بچوں کا، بچے تو شوہر کے مانے جاتے ہیں اور شوہر پورا خرچہ نہیں دے رہا ہے، تو اتنا روپیہ، اتنا پیسہ لے سکتی ہو جتنے میں تمہارا اور تمہارے بچوں کا گزر بسر چل جائے، دستور کے مطابق۔ دستور کا مطابق سمجھ رہے ہیں؟ سماج اور سوسائٹی میں دال روٹی، دال چاول کھانے کا رواج ہے، تو تم بکرے کے گوشت کا پیسہ نہیں نکال سکتی ہو، اتنا یاد رکھیے گا۔ اگر سماج اور سوسائٹی کے اندر دال بھات کھانے کا رواج ہے تو تم اسی حساب سے، اگر تمہارا شوہر تمہیں خرچے کے لیے کپڑا نہیں لا کے دیتا ہے
تو سماج دستور کے مطابق اگر 150, 200, 250, 300 روپے کی ساڑی اگر آپ کے گاؤں کی عورتیں پہنتی ہیں تو اتنا پیسہ تم نکال سکتی ہو جتنے میں تمہاری ساڑی آ جائے. اب 5000 والی ساڑی کے لیے پیسہ نہیں نکالنا ہے تمہیں. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور اصول بتایا کہ سن لو, جس کا بیٹا ہے یعنی باپ کے ذمے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. مثلا ایک عورت ہے, اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے اور شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے. شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے اور تینوں طلاقیں 3 مہینے میں دے دی گئی ہیں. تو ایسی صورت میں اب قرآن ایک اصول بتلا رہا ہے کہ بچہ بیچارہ کہاں جائے گا. بچہ تو باپ کا ہے لیکن وہ کہ ماں کا دودھ پی رہا ہے, وہ ماں کا دودھ پی رہا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو حکم دیا جس کا بچہ ہے, کیا کہا ہے, بچہ تو باپ ہی کا مانا جائے گا, لیکن دستور کے مطابق عورت کو یہ اجازت ہے, یہ حکم ہے کہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی. اور جب تک اس باپ کا بیٹا اس بچے کو یہ ماں دودھ پلائے گی, اس کی ماں جب تک دودھ پلائے گی, مدت 2 سال ہے, لڑکا ہو یا لڑکی 2 سال مدت ہے دودھ پلانے کی. یہ 2 سال میں چھوڑ دے تو الگ بات ہے, 2 سال تک دودھ پلائے گی. ان 2 سال کا رزقہن و کسوتہن, اس بچے کا اور اس عورت کے کھانے کا اور کپڑے کا انتظام اس مرد کے ذمہ عائد ہوگا. رزقہن و کسوتہن, یہ آدمی جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, جب تک وہ بچہ دودھ پیے گا تب تک عورت کا بھی خرچہ, یعنی جب تک وہ دودھ پیے گا تب تک اس عورت کا اور اس کے بچے کا دودھ کا اور کھانے پینے کا خرچہ شوہر دے گا, جس نے طلاق دی وہ دے گا. اور کسوتہن, ان 2 سالوں میں وہ جتنا کپڑا پہنے گی اس کپڑے کا خرچ بھی وہی دے گا. کپڑا اور روزی دینا, رزق دینا اس آدمی کی ذمہ داری ہے. فرمایا بالمعروف. آئے دودھ پلانے والی عورتوں, اس معاملے میں تم سختی نہیں کر سکتی ہو. بالمعروف, دستور کے مطابق جو تمہارے یہاں چلن ہے کھانے پینے کا اور کپڑے پہننے کا, تم اسی کے مطابق خرچہ لے سکتی ہو. اس آدمی سے تم اس میں حد سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہو. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کریم اس عورت کے لیے جو دودھ پلا رہی ہے اپنے طلاق دینے والے شوہر کے بچے کو, اس میں وہ خرچہ لے سکتی ہے لیکن اس میں بھی وہ زیادہ نہیں مانگ سکتی ہے. اور مرد کو یہ حکم دیا ہے تم دستور کے مطابق دو گے, سماج میں جو چلن ہے اس کے مطابق دو گے, تم اس کو حد سے زیادہ نہیں دے سکتے ہو. اب آپ اندازہ لگاؤ, قرآن شریعت ایسی چیز ہے جو اس معاملے میں فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے, تو بندوقوں کی گولی چھڑانے کی اجازت دے گی, 400-500 باراتیوں کو کھلانے کی اجازت دے گی, چوروں کا پیٹ بھرنے کی اجازت دے گی؟ ذرا سوچو اپنی عقل سے اور اپنے دماغ سے میرے بھائی. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوئے تو نہ زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ زیادہ اپنے ہاتھ کو روکتے, وكان بين ذلك قواما, بیچ میں رہتے ہیں, بیچ میں, درمیان میں. اب سنیے, یہ تو ہو گئی قرآن کی آیتیں فضول خرچی کے تعلق سے. اب آئیے واقعات کی طرف. ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث سے, اچھا لگے گا آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے ہیں اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ, لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اب میری اسپیڈ تھوڑی سلو ہو رہی ہے, بعد میں بڑھ جائے گی. سلو اس لیے ہو رہی تاکہ آپ کے ذہن کو پہلے میں باندھ دوں. سنیے, اللہ کے نبی سو رہے ہیں اپنی بیوی عائشہ کے ساتھ, لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. رات میں آنکھ کھلی تو بھوک سے بے چین ہے, گھر میں کھجور بھی نہیں ہے. اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر نکل گئے, تھوڑی دور آگے بڑھے,
شاید کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور میری حالت دیکھ کر وہ مجھے اپنے گھر لے جائے, کچھ کھجور یا دودھ وغیرہ کھلا دے یا پلا دے. اللہ کے نبی تھوڑی دور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب چلے آ رہے ہیں, اندھیرے میں پہچان نہیں پا رہے اللہ کے نبی کی یہ کون ہے. چلیے کوئی اللہ کا بندہ آ رہا ہے, میری حالت دیکھ کر شاید اس کو ترس آ جائے, شاید اس کو رحم آ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلا دے پلا دے. اللہ کے نبی جیسے ہی اس کے قریب ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے, یہ شخص جو راستے میں سے آ رہا ہے اور قریب آتا ہے تو اللہ کے نبی پہچانتے یہ تو ابو بکر صدیق ہیں. کہنے لگے اے ابو بکر اتنی رات میں تم کیوں اپنے گھر سے باہر نکلے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی اتنی رات میں تو آپ بھی اپنے گھر سے نکلے ہیں, آپ کو کس چیز نے نکالا؟ نبی اکرم نے فرمایا بھوک کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا اس لیے میں نکل آیا. حضرت ابو بکر کا جواب سنو, اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر چھوڑا ہوں, میں نے بھی بھوک کی وجہ سے اپنا گھر تیاگا ہے, سوچا کوئی مل جائے گا, آپ ملے, سب سے اچھے مہمان نواز تو آپ ہیں لیکن آپ کو خود بھوک کی وجہ سے نکلنا پڑا. چلیے ہم دونوں چلتے ہیں, شاید کوئی اور مل جائے, ہم دونوں کو کچھ کھلا دے یا تھوڑا سا ہی ہو اس کو ہم لوگ آدھا آدھا کر لیں. تھوڑا اور آگے بڑھے, ایک صاحب اور آتے ہوئے دکھائی دیے, چلو امیدیں جاگی یہ آدمی مجھے کچھ کھلا دے گا, آنے دو قریب. جیسے وہ قریب آیا تو کیا دیکھتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں. پوچھا آئے عمر تم اتنی رات میں کیسے نکلے ہو؟ جواب دیا اے اللہ کے نبی اور اے ابو بکر مجھے بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے, میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا, بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے ہیں. ان دونوں نے کہا اے عمر ہم دونوں کو بھی بھوک کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا. چلو تھوڑی دور قریب میں 1-2 میل کی دوری پر ابو الحیثم انصاری کا مکان ہے, اسی مکان میں ہم لوگ چلتے ہیں, شاید کچھ مل جائے, وہ بڑے مہمان نواز ہیں. 1-1.5-2 میل کی دوری پیدل سفر کرتے ہیں, پیدل طے کرتے ہیں. ابو الحیثم کا گھر آ جاتا ہے, دروازے کو دستک دیتے ہیں. ابو الحیثم کی بیوی نے کہا, ام الحیثم کہتی ہیں اے ابو الحیثم اٹھو, دیکھو اتنی رات میں کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ابو الحیثم دروازے کو کھولتے ہیں, اتنی رات میں تو کوئی ضرورت مند ہی آ سکتا ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق اور عمر الفاروق موجود ہے. سچ بتاؤ رات کے اندھیرے میں کوئی مہمان 2-3 دن اگر آپ کے پاس پہنچ جائے, ہمارے گھر آ جائے تو ہماری عورتوں پہ کیا گزرے گی؟ اسی وقت آنے کو, اسی وقت ٹپکنا تھا انہیں, پوری نیند خراب کر دی, کھانا بناؤ کھلاؤ. ان تینوں کو ابو الحیثم نے دیکھا تو دروازہ پورا کھول دیا. مبارک ہو, اتنے اچھے مہمان ہمارے گھر پر تشریف لائیے. کہا کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ کہا ہم تینوں کو گھر سے بھوک کی وجہ سے نکلنا پڑا. ٹینشن مت لینا, ٹینشن مت لینا, جو کچھ بھی ہو حاضر کر دو, نہیں ہو تو کوئی بات نہیں. ارے بیٹھیے, ہے کیسے نہیں میرے گھر میں, بیٹھیے. اندر جاتے ہیں, کھجور کچھ کچے تھے کچھ پکے تھے کچھ بیج کے تھے. کھجور اٹھا کر لائے اور کہا آپ تینوں ان کھجوروں کو کھائیے, تب تک میں کھانا بنواتا ہوں. یہ تینوں لوگ کھجوریں کھانے لگے. اتنے میں ابو الحیثم اندر گئے اور ان کے یہاں بکری کا ایک بچہ تقریباً 1 سال کا تھا. اس بچے کو پکڑا اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا.
ان کی بیوی جلدی سے چولہے پر بیٹھ گئی. ابو الہیثم نے جلدی سے اس کی کھال ادھیڑ دی اور جلدی سے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈال دی. گوشت بننے لگا. ادھر ابو الہیثم نے آٹا گوندھ دیا. ان کی بیوی کہتی ہے دسترخوان لگا دو اور میں گرم گرم روٹیاں بنا بنا کر دیتی جاتی ہوں. آپ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائیے. دسترخوان لگ جاتا ہے. کچھ روٹیاں گرم گرم بن کر دسترخوان پر آ جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعمتیں سامنے دیکھی, بکرے کا بھنا ہوا گوشت دیکھا, خسی کا بھنا ہوا گوشت دیکھا, روٹیاں سامنے دیکھی, تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. سنیے یہاں پر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, آئے ابو الہیثم یہ تم نے کیا کیا. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, آئے ابو الہیثم یہ تم نے کیا کیا. ارے کھجور تھا, کھا تو لیے تھے ہم لوگوں نے, آپ نے کہا کھانا بنوا رہا ہوں, میں نے سوچا کہ کچھ رکھا ہوگا, آپ اسی کو گرم گرم کر کے ہمیں دے دیں گے, لیکن آپ نے تو پورا کا پورا ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیا. ہم 3 لوگوں کے کھانے کے لیے پورا کا پورا بکری کا بچہ ذبح کر دینا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو الہیثم یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا, یہ تم نے صحیح نہیں کیا. پھر آپ نے کھانے کی طرف دیکھا اور پھر نظر آسمان پہ ڈالی اور پھر ابو الہیثم سے کہا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ کی قسم اے ابو الہیثم یہ نعمتیں تم نے میرے سامنے پکا کر رکھ دی, تیار کر کے لے آئے. اللہ کی قسم ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا. اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تمہارے ایک مہمان کے لیے آدھا کلو گوشت کافی تھا, تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا, تم نے پورا کا پورا خسی ذبح کیوں کر دیا. کھجور اور پانی سے جب ان تینوں کا پیٹ بھر سکتا تھا تو تم نے بکری پھر پوری کی پوری ذبح کیوں کر دی. لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. بخاری کے اندر یہ الفاظ دیکھ لیجئے گا, لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا. اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا کہ آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہو تو 2 کلو کھانے والا فضول خرچی. کہا اللہ کے رسول آئندہ خیال رکھیں گے. تب اللہ کے نبی, اب ایک اور قدم دیکھیے, تب اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے بنا ہی دیا ہے اور لے ہی آئے ہو تو آیا ابو الہیثم ایک کام کرو. کہا کیا؟ ایک روٹی اٹھائی. اللہ کی قسم مولوی جرجیس کو اس روٹی کا سائز نہیں معلوم. اب تم پوچھو جرجی صاحب روٹی بڑی تھی کہ چھوٹی, ہمیں نہیں معلوم. خبزن کا لفظ موجود ہے. ایک روٹی اٹھائی. کہیں کہیں روٹیاں بڑی بنتی ہیں, کہیں چھوٹی بنتی ہیں. آپ کے یہاں روٹی چھوٹی بنتی ہے, ہمارے علاقے میں آ جاؤ روٹی بڑی بنتی ہے. پاکستان میں چلے جاؤ تو اتنی بڑی بنتی ہے کہ 4 آدمی ایک ہی روٹی کھائیں. میں نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, میں تو جانتا ہوں, لیکن مجھے سائز نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی پر بکرے کے گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 بوٹیاں رکھی تو روٹی کتنی بڑی ہوگی. بوٹیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایک روٹی کے اوپر گوشت کے 2 پیس رکھ کے 2 بوٹیاں رکھی اور اس کو موڑ دیا, اس کو موڑ دیا اور ایسے ہی موڑ کر کہا آئے ابو الہیثم اس روٹی کو اور 2 بوٹیوں کو لے جاؤ, جتنا میں دے رہا ہوں میرے گھر چلے جاؤ, میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ. آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, میری بیٹی نے روٹی اور گوشت نہیں کھایا. اے ابو الہیثم اس روٹی اور 2 بوٹیوں کو لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ. دروازے کی اوٹ سے ابو الہیثم کی بیوی سن رہی تھی. انہوں نے انگلی کے اشارے سے ابو الہیثم کو اندر بلایا. وہ اندر گئے, کہنے لگے میں نے سب سن لیا ہے,
فاطمہ کو 15 دن سے کھانا نہیں ملا. اے ابوالہیثم ایک روٹی میں کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں گوشت زیادہ ہے, پورا کا پورا بکرا ذبح کر دیا ہے, رکیے میں 5-6 روٹی اور بنا دیتی ہوں. فاطمہ یا اس کی اور جو سہیلی یا اس کی جو ماں ہوگی وہ بھی تو کھا لے گی. چلیے ایسا کرتے ہیں. انہوں نے 5-6 روٹیاں ایک برتن میں رکھ دی اور کچھ گوشت کا ایک پیالہ بھر دیا اور کہا ابوالہیثم اس کو لے کر چلے جاؤ, اب فاطمہ کو جاتوں کو دے دینا. ابوالہیثم گوشت کا پیالہ اور روٹیوں کی تھیلی لے کر جیسے ہی نکلتے ہیں اور اللہ کے نبی کے کمرے کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھا, کہنے لگے اے ابوالہیثم ادھر آؤ, ذرا برتن میں دکھاؤ کیا ہے. دیکھا کہ گوشت کا پیالہ بھرا ہے. کہا تھیلی میں کیا ہے؟ دیکھا تو روٹیاں ہیں, کئی روٹیاں. پوچھا یہ کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی نے ابوالہیثم نے کہا ہے اس کو فاطمہ کو دیا ہو, ایک روٹی اور 2 بوٹی میں کیا ہوگا. تب اللہ کے رسول کا جواب سنو اور فضول خرچی کرنے والوں, شادی اور بیاہوں میں لٹانے والوں اور شادی اور بیاہوں میں حد سے زیادہ تصرف کرنے والوں, ذرا سنو. اللہ کے رسول نے پورا کا پورا پیالہ چھین لیا اور کہا اے ابوالہیثم ایک روٹی اور 2 بوٹی سے زیادہ میری بیٹی کو دینے مت جاؤ, جتنا دیا تھا اتنا ہی دو. اگر تم میری بیٹی کو اتنا دے دو گے جتنا لے کر جا رہے ہو, اگر اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو پھر وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکے گی, رات میں اٹھ کر تہجد نہ پڑھ سکے گی, پھر رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی. زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کے کھلا دینا اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے انسان کو. آئے ابوالہیثم ایک روٹی اور 2 بوٹی دے کر آؤ اور بقیہ کھانا, اور بھی بہت سے غریب ہیں, اور بھی بہت سے مسکین ہیں, اور بھی بہت سے پریشان حال ہیں, اور بھی تمہارے گاؤں میں بہت سے بھوکے سو رہے ہوں گے. ابھی تو مجھے ان تمام لوگوں میں پورا کا پورا بکرا تقسیم کروانا ہے. میرے بھائیوں, آپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھی ایک روٹی اور 2 بوٹی سے زیادہ نہیں دینے دیا ہے. یہاں سے اندازہ لگائیے کھانے اور پینے میں بھی حد سے آگے بڑھنے سے روکا اور روک کر دکھایا جناب محمد رسول اللہ نے. آپ اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کرو اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, کسی گاؤں سے گزرتے وقت آپ اپنے دوست کو فون کرتے کہ نہیں, ہاں میں آ رہا ہوں, مرغا بنا کے رکھنا, بس تیرے باپ کا راج چل رہا ہے. ہاں, اور دیسی ہونا چاہیے, دیسی پولٹی نہیں چلے گی, دیسی. کٹورا لے کے بھیک مانگ, حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہے اور رہے فون سے کہ میں نکل رہا ہوں, وہاں صاحب دیسی بنا کے رکھنا. یہاں ایک بکرا کاٹ دیا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن سوال ہوگا. کیسے لگ رہے ہو؟ ہنستے بہت جلدی ہو, کیونکہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں, سبھی ننگے ہیں. مولویوں سے بار بار پوچھا جاتا ہے, بیچارے ہمارے میزبان جس گھر میں آئے ڈر کی وجہ سے بول ہی نہیں رہے ہم سے, مولانا صاحب کیا کھائیں گے, کیا. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کے گھر میں اور مولوی آتے ہوں گے اور کبھی ناراض ہو کے چلے گئے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے مولانا جرجیس بھی کہیں ناراض نہ ہو جائے. کیوں عادتیں بگاڑ رہے ہیں آپ کھلانے اور پلانے میں؟ پہلے عادتیں آپ بگاڑو گے اور بعد میں کہو گے مولوی کھاتے بہت ہیں. عادتیں کس نے بگاڑی ہے؟ عادتیں. صاحب مولانا ناراض ہو جاتے, میں تو اس مولوی تک کو جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اس کو منگور مچھلی نہیں ملی تو 2 سال اس نے 1.5 نہیں دی تقریر. تم لوگ مہمان نوازی نہیں کرتے, یہ حال ہے مولویوں کا. اور کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو ہر لقمے پہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہڈی نوچتے, اللہ پکانے والی کو جنت دے. کبھی ان کے سامنے رکھ دینا سرسوں کا ساگ اور کبھی دال وال رکھ دینا اور پھر دیکھنا ان کی ماشاءاللہ اور الحمدللہ کہاں نکل گئی. انا للہ, ہر لقمے پہ ان کو انا للہ نکلے گی ان کی. آپ کر کے دیکھیے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی نہ کریں. میری تقریر کو
तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। वैसे ही एक इंडियन गवर्नमेंट का पालतू आदमी भौंक रहा है टीवी पर और मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। थैंक्स हड्डियों पे पलने वाले कुत्ते, थैंक्स। मौलवी जर्जीस को तूने मशहूर कर दिया, तेरा शुक्रिया किस जबान से अदा करें। अरे तुझे तो इतनी स्पेशल हड्डी मिली है कि तू उसको छोड़ ही नहीं सकता है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो टीवी चैनल वाला चुनाव लड़ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कटिंग दिखा दिखा कर पेश किया जा रहा है। ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। अरे मुझे कभी कभी डर लगता कहीं उल्टा ना बोल दे, मौलाना की ममता, फिर फंसेंगे हम। कैसे उसने ममता का मौलाना? अरे मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं है ममता को ये करो वो करो। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है जो इस देश के लिए बेहतर हो, जो देश को अपने बाप का माल समझकर बेच न रहा हो, जो इस देश के लिए बेहतर हो, जो आपके बंगाल के लिए बेहतर हो, जो आपके समाज के लिए बेहतर हो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबको बराबर साथ लेकर चलता हो। आए बंगाल वालों, उसका सपोर्ट करो। जो देश को बेच रहे हो उनको निकालो, उनको भगाओ बंगाल से। इतना मैंने कहा, इतना कहा तो बंगाल का ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। इसका मतलब यह है कि आपने खुद ही यह साबित कर दिया कि ममता ही सबको लेके चल रही है। यही तो मतलब है। हड्डी जब हड्डी नाम मत लिख पाओ, पैसा नहीं दे पाओगे, इतना खर्च होता है मेरे केस में। हाँ, अभी भी तारीख करके आ रहा हूं, यहां बैठा हूं। तो मेरे भाइयों, मुझे किसी का नाम नहीं, चैनल तक का तो नाम नहीं ले रहा हूं मैं, चैनल तक का तो नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नाम लूंगा तो कल फिर दिखाना शुरू कर देगा। तो नाम लेने की जरूरत नहीं, पालतू कुत्ता कह दिया बहुत। इससे ज्यादा और क्या बोलूं यार। और इनकी अब औकात कहीं नहीं। पहले कभी मीडिया जाती थी तो लोग उनको स्वागत करते थे, ये हमारी सच्चाई दिखाएंगे। आज तो जहां जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं ये गोदी मीडिया है। सब जानते हैं ये पालतू कुत्ते हैं। किसानों में जा रहे हैं, वहां भगाए जा रहे हैं, कोई भी। लेकिन बेशर्मी इतनी है, असल में वो हड्डी में चस्का इतना अच्छा लगा हुआ है कि इनके मुंह से छूट नहीं रही है। और तेरी मां ने तुझे दूध पिलाया है तो चैनल वाले ये दिखा देना जो मैं अभी बोला हूं, पालतू कुत्ता, ये जरूर दिखा देना मैंने क्या बोला है इस सरजमीन पर। ये नहीं दिखाएगा, क्यों? काम गया उसका, काम गया उसका। तो मेरे भाइयों, मुझे कोई मतलब भी नहीं है। वो आप हैं, आप बंगाली लोग हैं, आप अच्छा बुरा अपने आप खुद जानते हैं। आप समझदार आदमी हैं, आपको खुद समझना है कि हमें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। मसलहत किस चीज का नाम है वो आप शरीयत से पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर कभी कभी ऐसा मोड़ भी आ गया कि नाजायज शर्तें भी आपने मानी, हालांकि वो शर्तें मानने वाली नहीं थी, लेकिन चूंकि आगे के लिए आपको रास्ता बनाना था, इसलिए नाजायज शर्तें भी आपने मानी। वो पूरे वाकयात को हम यहां रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों सुनिए और अंदाजा लगाइए कि ये चीज कैसे जायज हो जाएगी। यहां तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। आइए एक और वाकये की तरफ तुम्हें लेके चलता हूं और सुनिएगा वो वाकया। काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। ये वो काब इब्ने मालिक है जो ग़ज़वे तबूक में शिरकत नहीं कर सके। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से लौट कर वापस आए तो जो लोग शिरकत नहीं कर सके, आपने उनसे वजह मालूम की। कुछ लोगों ने झूठ बोलकर अपना रास्ता निकाल लिया, लेकिन काब इब्ने मालिक कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, अगर आज मैं झूठ बोलूंगा तो अल्लाह ताला कल आपको मेरे बारे में बता देगा। सच्चाई क्या है वो पता चली जाएगी। सच्चाई ये है, मैं आपको बिल्कुल सच सच बताना चाहता हूं कि वो मैं ग़ज़वे में क्यों नहीं जा सका, उस जंग में आपका साथ क्यों नहीं दे सका। आपने कहा बताओ, सच सच बताओ क्या बात थी। कहने लगे काब इब्ने मालिक, आए अल्लाह के रसूल, मेरी सुस्ती ने और मेरी काहिली ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं ये सोचता रहा कि मेरा घोड़ा बहुत तेज रफ्तार है,
ان لوگوں کو جانے دو، میں کل پہنچ جاؤں گا۔ کل ہوتے ہی میں نے کہا بھی جنگ تھوڑی شروع ہوئی ہے، 2-4 دن میں پہنچ جاؤں گا۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو میں نے سوچا 1-2 دن اور رک جاؤں، اور یہ ہوتے ہوتے جنگ ختم ہو گئی اور میں نہیں جا سکا۔ اس میں میری کاہلی اور میری سستی تھی، بس میں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعب ابن مالک، تم نے مجھ سے بالکل صحیح بتا دیا ہے، اب سنو، تمہارے بارے میں جب تک اللہ فیصلہ نہیں کر دے تب تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب سنیے، جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ بعد میں آ رہی ہے۔ تمہارے بارے میں اب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ 8-10-15 دن اسی طرح چلتا رہا۔ 15-20 دن کے بعد حکم ملتا ہے، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک سے دعا سلام کرنا بند کر دیا ہے، تم لوگوں میں سے کوئی بھی آدمی کعب ابن مالک سے دعا اور سلام نہیں کرے گا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو کعب ابن مالک سے سلام کلام نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ ہمیں سلام کر لے تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ سلام کر لے تو تم جواب دے دینا، لیکن تم اپنی طرف سے ان سے سلام نہ کرنا۔ اللہ نے ان سے دور رہنے کا حکم دے دیا ہے، کوئی بھی آدمی ان سے سلام کلام نہ کرے۔ کعب ابن مالک مسجد میں آتے، السلام علیکم کہتے، نماز پڑھ کے نکل جاتے، لیکن کوئی بھی آدمی ان سے سلام نہیں کر رہا ہے، لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں۔ کعب سلام کرتے تو جواب دے دیا جاتا، لیکن سلام کوئی نہیں کر رہا ہے کعب سے۔ کعب کہتے کہ اللہ، ایسا لگ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں، کیا ایسا دن بھی دیکھنے کو ملے گا؟ مسجد میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، کوئی آدمی مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملائے گا، سلام کلام بھی نہیں کرے گا، میرا ایسا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 5-10-15 دن پھر اسی حال میں گزر گئے۔ ادھر ایک اور حکم نافذ ہوتا ہے، آئے کعب ابن مالک، ہاں آج ابھی جبرائیل ہمارے پاس آئے اور جبرائیل نے کہہ دیا کعب ابن مالک کو مسجد سے بھی نکالو، ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے میں مسجد سے نکل جاتا ہوں، تو میں نماز کہاں پڑھوں؟ فرمایا تم اپنے گھر پہ نماز پڑھو اور توبہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میں گھر میں گیا، نماز پڑھتا رہا، توبہ کرتا رہا، نماز پڑھتا تھا، توبہ کرتا تھا، کبھی کبھی سبزی گوشت خریدنے کے لیے باہر نکلتا، لیکن کوئی ہم سے سلام کلام نہیں کرتا۔ سبزی اور گوشت بیچنے والا بھی جتنا مانگتا اتنا دے دیتا، لیکن وہ بھی سلام کلام نہیں کرتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، آئے کاش یہ زمین پھٹ جائے اور میں زمین کے اندر سما جاؤں۔ مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ 5-6 دن 10 دن اسی حال میں پھر گزر گیا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، گھر پہ نماز پڑھتا اور کوئی ہم سے سلام کلام نہیں کرتا۔ ایک دن اچانک میرے گھر کے دروازے پر ایک صحابی آئے، میں نے سوچا شاید اللہ کے نبی کا کوئی پیغام لے کر آئے ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں اس صحابی نے مجھ سے سلام نہیں کیا۔ میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کے رسول کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا ہے تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو، تم اپنی بیوی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا میں عمر کے اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں، اللہ کے نبی سے پوچھ کر آئیے کہ بیوی کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں بیوی سے سر پیر ہاتھ نہیں دبا سکتا، یا پھر میں بیوی کو طلاق دے دوں؟ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس صحابی نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے طلاق دینے سے منع کیا ہے، طلاق نہیں دو گے لیکن ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، یعنی وہ تمہارے گھر میں رہیں گی لیکن تم ان سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہو، ان سے مجامعت نہیں کر سکتے، ان سے الگ رہنا ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں گھر میں رہوں اور کبھی آگے بڑھ جاؤں، بیوی ہے میں شہوت ان سے کر بیٹھوں، ایک اور غلطی کر لوں، ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے مائکے اس کے مائکے چھوڑاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آئے میری بیوی، تمہیں طلاق دینے سے تو منع کیا اللہ کے رسول نے، صرف فائدہ حاصل
کرنے سے روکا ہے, ایسا کرو کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ. انہوں نے کہا میرے شوہر تمہیں کھانا پکانے کی ذمہ داری میری ہے, تمہارے کبھی کبھی سر میں درد ہوتا ہے تو ہاتھ پیر سر میں دبا دیتی ہوں, کہ اس سے بھی منع کیا ہے, کہ اس سے منع نہیں کیا ہے, لیکن تم میری بیوی ہو, کبھی اگر مجھے کبھی شہوت جاگ گئی اور میں تم سے ہم بستری کر بیٹھا تو پھر یہ بھی ایک وبال ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے, اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر ہی چلی جاؤ. وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں. 50 دن پورے گزر جاتے ہیں, شروع سے لے کے آخر تک 50 دن کا ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے. کعب ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں 50ویں دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور فضاؤں میں منہمک تھا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہا تھا. یہ دنیا مجھے عجیب سی لگ رہی تھی, کاٹ رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ مجھے کیا دن دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور ہر نماز کے بعد میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا تھا, رات بھر توبہ کرتا رہا, گڑ گڑاتا رہا. 50 دن مکمل اسی حال میں میرے گزرے, ایک ایک دن میرے لیے پہاڑ کی طرح گزرا. جب 50 دن مکمل ہو گئے اور میں گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو مسجد نبوی کی طرف سے آتا ہوا ایک صحابی دکھائی دیا. تھوڑی دیر میں وہ میرے گھر آیا, میں نے اس کو اجازت دی, وہ گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. وہ آیا اور آتے ہی کہنے لگا اے کعب ابن مالک, اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی, آپ کی دعا کو سن لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کعب ابن مالک سے کہہ دو کہ وہ آج کے بعد مسجد میں آ سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں اور لوگوں سے دعا اور سلام کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک کہتے ہیں یہ خوشخبری کیا میں نبی اکرم کے منہ سے نہیں سن سکتا ہوں؟ بالکل سن سکتے ہیں, مسجد میں جائیے. کعب ابن مالک کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت سے جلدی جلدی اترا, جلدی جلدی چلا, مسجد کی طرف گیا. مسجد میں جیسے ہی گھسا صحابہ کرام نے مجھے اپنے سینے سے چپکا لیا. مرحبا, مبارک ہو اے کعب ابن مالک, تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اور یہ لوگ سینے پہ چپکائے جا رہے تھے, پیشانی چومے جا رہے تھے, ہاتھ ملائے جا رہے تھے, گلے ملائے جا رہے تھے, اور میں صرف نبی اکرم کو دیکھ رہا تھا. اے اللہ کے نبی کیا یہ صحیح خبر ہے؟ کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ دھیرے دھیرے نشانہ ستم بنا رہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا, مجھے سینے سے لگایا, میری پیشانی کا بوزہ دیا اور فرمایا آئے کعب, ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک کھڑے ہوتے کہتے اے اللہ کے رسول, آج مجھے اتنی بڑی دولت مل گئی ہے, آج مجھے اتنی بڑی دولت نصیب ہو گئی ہے, آج مجھے اتنی بڑی خوشی ملی ہے. اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ میرے پاس جتنی زمین ہے, جتنی جائیداد ہے, جتنے مکان ہیں, جتنی دولت ہے, اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا, میں سارا کا سارا مال, ساری کی ساری زمین, ساری کی ساری پراپرٹی, مکان اور باغات اور دولت سب اللہ کو صدقہ کر رہا ہوں, سب اللہ کو دے رہا ہوں, سب اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہوں, میں سارا کا سارا مال صدقہ و خیرات کر رہا ہوں. یہاں کعب ابن مالک نے جیسے یہ کہا کہ میں سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہوں, وہی اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کعب تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو, سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے ہو. امسک علیک بعض المال, کچھ مال تم روک لو جو تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں اور تمہارے رشتہ داروں کے کام آئے, تم سارا کا سارا مال خرچ نہیں کر سکتے. کعب ابن مالک اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں اور سب دینا چاہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول سارا مال دینے سے منع کر رہے ہیں. یہ فضول خرچی جب دین کے کاموں میں جائز نہیں ہے, اللہ کے لیے جائز نہیں ہے, تو پھر ہماری خرافاتوں کے لیے جائز کہاں سے ہو جائے گا؟ آئے سورمو, آئے علاقے کے چودھریوں, آئے پیسے والوں, اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, اپنی لڑکیوں کی شادی میں جو تم لٹاتے ہو نا, غریب لڑکیوں کی آہیں اور سسکیاں اور ان کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو ایک دن تمہیں رلائیں گے. میں نہیں کہتا
وہ جو خودکشی کر کے مری ہے سابرمتی کی ندی میں کود کر احمد آباد میں نہیں کہتا کہ اس نے آج بہت اچھا کام کیا. خودکشی تو حرام موت ہے. خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے. خودکشی کرنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. خودکشی کرنے والا جس حال میں خودکشی کرتا ہے اسی حال میں اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا. خودکشی بہت بری موت ہوتی ہے. میں اس بات کا قائل ہوں, اس بات کو مانتا ہوں. اس لڑکی نے اپنے دماغ سے کر دیا. شریعت میں ایسی موت کو حرام موت کہا جاتا ہے, میں اس کو مانتا ہوں. لیکن اس لڑکی کو حرام موت مرنے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ کیا سماج اور سوسائٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا جہیز کی لعنت اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا دکھا کر جو امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو 4 ویلر دے رہے ہیں اور پلسر اور یاما اور موٹر سائیکل دے رہے ہیں, اور غریب لڑکیاں جب شادی میں جاتی ہیں اور یہ دیکھتی ہے کہ اس نے تو اتنا دیا, میرے ماں باپ کہاں سے لائیں گے, ان کے خون کے آنسو گرتے ہیں. ذرا تصور کرو, کیا یہ امیر, کیا یہ چودھری, یہ سرمایہ دار, یہ پیسے والے کیا اس لڑکی کی خودکشی میں برابر کے حصے دار نہیں ہیں؟ کون ہے اس کا حصے دار اور کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ غور کرنا ہوگا, یہ سوچنا ہوگا. مسجد بناتے ہو بہت جلدی کمیٹی بن جاتی ہے, مدرسہ چلاتے ہو بہت جلدی کمیٹی بن جاتی ہے. جو غریب لڑکیاں خوبصورت بھی ہیں, پڑھی لکھی بھی ہیں, لیکن آپ کے علاقے میں رہ رہی ہیں اور ان کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس جہیز دینے کو نہیں ہے. سماج ان غریب لڑکیوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سماج کے پاس ان غریب لڑکیوں کے لیے کون سا لاہ عمل ہے, کون سا دستور ہے؟ سماج کے لوگ بتائیں ہمیں کون سا دستور ہے ان کے پاس. ابھی ایک لڑکا ایک لڑکی کو لے کے بھاگ جائے آپ کے گاؤں سے, 2 دن کے بعد پنچایت بیٹھ جائے گی, گاؤں کے سردار اور سب لوگ بیٹھ جائیں گے, تیرا بیٹا اس کی لڑکی کو لے کے بھاگا, بلاؤ. اور پھر سزا متعین ہوگی, 5 لاکھ روپے دو, 10 لاکھ روپے دو, یا اس لڑکے کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کرو. اب اس کی منہ دکھانے کے لائق نہیں, وہ کہاں جائے گی؟ سماج میں میٹنگیں ہو کر کوئی نہ کوئی نشکرش اور نتیجہ نکال لیا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جب اس کے لیے تمہارے پاس راستہ بن جاتا ہے تو سماج کی غریب لڑکیوں کے لیے راستہ کیوں نہیں نکالا جاتا؟ ان لڑکیوں کے لیے راستہ کون نکالے گا؟ اور یہ بیٹھا ہوا جو انڈیا کو بیچتا چلا جا رہا ہے, کسانوں کے لیے یہ بل وہ بل سب پاس کر رہا ہے. ایک قانون بنانا ہے تو جہیز لینے اور دینے والوں کے خلاف بھی بنا دو, پارلیمنٹ میں پاس کرا دو. جو جہیز دے گا اس پر اتنے سال کی سزا. 3 طلاق پہ قانون بنا سکتے ہیں ہمارے امیر, ہمارے صدر, ہمارے قابل ادب محترم, ان کے لیے قانون بنا سکتے ہیں. دہیج کے لیے بھی ایک قانون بنا دیں. میجورٹی آپ کے پاس ہے, تعداد آپ کے پاس ہے, پاس کرانے کی ضرورت نہیں. وپکش بھی آپ کا ساتھ دے گا کہ ہاں بہت اچھا قانون لا رہے ہو. جو جہیز دینے پر ہی نہیں, لینے والے کے لیے بھی سزا اور دینے والے کے لیے بھی سزا متعین کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ جو دے گا, بلکہ لینے والے سے دینے والے کی سزا زیادہ ہونی چاہیے. جو دے گا اس کو 5 سال کی سزا, جو لے گا اس کو 3 سال کی سزا. آپ بنا کے دیکھتے ہیں یہ قانون, اور پھر دیکھیں کیسے ختم نہیں ہوتا ہے, اور پھر دیکھیں کوئی عائشہ کیسے مر جائے خودکشی کر کے. یہ قانون آپ بنا نہیں سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امبانی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے, وہ بھی تو دے گا. اڈانی کو اپنی بیٹی کی شادی کرنا, وہ بھی تو دے گا. آپ کو معلوم ہے, آپ یہ قانون نہیں بنا سکتے ہیں میرے دوستو. اس لیے لڑکیاں مر رہی ہیں اور خودکشی کر کے جا رہی ہیں. یہ چیزیں تو دوسروں میں تھی, ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی؟ آج تک نہیں سنا تھا کہ کسی مسلمان لڑکی نے ندی میں کود کر جہیز کی وجہ سے, ہم یہی سنتے آئے کہ فلاں غیر مسلموں کے بارے میں وہ چتا میں جل گئی, آگ سے جل گئی, سلنڈر پھٹ گیا اور چولہے سے جل گئی. ہمیں کیوں؟ وہ جہیز کے لیے سسرال والوں نے جلا دیا. یہ میں آج تک غیر مسلموں کے بارے میں سنتا رہا. یہ کتنا بدگما داغ لگا ہے آج ہمارے اوپر. مسلمانوں نے جس سماج کے اندر شادی اور بیاہ کا طریقہ یہ ہو کہ وہاں پر جہیز کے لین دین کو حرام قرار دیا گیا ہو, آج وہی سماج, وہی سوسائٹی اور اسی قوم کے لوگ اور انہی کی لڑکیاں آج خودکشی کر کے مر رہی ہیں. آئیے بخاری شریف کی حدیث کے اوپر ایک نظر ڈالیے اور اس نظر سے آپ کو پتا چل جائے گا میرے نوجوان ساتھیوں,
اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری شریف کا واقعہ، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر نبی اکرم کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے آئی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح آپ سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک نظر دیکھا، سر نیچے کر لیا اور فرمایا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہوں، جتنی میری استطاعت تھی، طاقت تھی، اتنی میں نے کر لی، اب میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت بیٹھ گئی، اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی وہی بیٹھے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اس عورت نے آپ سے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جواب دے دیا کہ اب میں نہیں کر سکتا۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول اس سے پوچھو اگر آپ نہیں کر سکتے تو کیا میرے ساتھ کرے گی؟ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کرا دیجئے، مجھے شادی کی ضرورت ہے، مجھے بیوی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا، پھر اس عورت سے پوچھا دیکھ لو میں تو نہیں کر سکتا، کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے اس صحابی کو ایک نظر دیکھا اور دیکھنے کے بعد بولی اے اللہ کے نبی آئی تو تھی آپ کے لیے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر میں اس کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، پھر میں اس کے ساتھ بھی شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اب دیکھیے بخاری کتاب النکاح کے الفاظ، اللہ کے رسول نے اس صحابی کو قریب کیا، اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ، پہلا سوال، پہلا کوشچن، مہر کیا دو گے؟ بہت اچھا ہوا، بہت اچھل کود رہے تھے۔ کیا کہا؟ مہر کیا دو گے؟ یہاں پہلا سوال ہوتا ہے ملے گا کیا؟ یہاں جہیز کا کوئی تصور نہیں، اور اللہ کے نبی اس سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ مہر کیا دو گے؟ اور جانتے بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جب اللہ کے نبی نے کہا اس کو دو گے کیا، مہر کیا دو گے، تو اس صحابی نے کیا کہا؟ ما عندی شیء، وہ تو کچھ نہیں ہے میرے پاس، دینے کے لیے کچھ نہیں، اور نکاح کرنا چاہ رہا ہے۔ سادگی دیکھ رہے ہیں شادی کی، سادگی، سمپلٹی دیکھیے۔ آپ نے کہا واہ کچھ ہے ہی نہیں اور شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے مہر میں کچھ کیا دیا جائے، میری حالت تو بہت نازک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید مہر دینے کے لیے کچھ مل جائے۔ وہ صحابی گھر گئے، وہ صحابی گھر گئے۔ نوجوانوں اس واقعے کو سننا ضرور، وہ صحابی گھر گئے اور گھر سے جب آئے تو آنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ اے اللہ کے نبی ما وجدت شیئا، میں نے اپنے گھر میں مہر دینے کے لیے بہت کچھ تلاش کیا، میں کچھ نہیں پایا، مجھے میرے گھر میں کچھ نہیں ملا، میں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں۔ اچھا ایک بار اور جاؤ میرے کہنے سے اپنے گھر، ایک بار اور جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول جب ہے ہی نہیں تو کیا کروں گا جا کر؟ کہا اللہ کے رسول نے اچھا کچھ نہیں ہے تو کم سے کم ایک لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے، التمس خاتما من الحدید، دوبارہ اپنے گھر جاؤ اور لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، میں اسی انگوٹھی پر تمہارا مہر طے کر کے نکاح کر دیتا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، لوہے کی انگوٹھی معمولی، چلو یہ تو ہوئے گی۔ گھر جاتا ہے وہ صحابی اور گھر میں تلاش کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، ابو سے، امی سے، بھائی سے، بہن سے پوچھتے ہیں، لیکن سب نے جواب دیا کہ تمہارے گھر میں، میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ وہ واپس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ما وجدت خاتما من الحدید، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اے اللہ کے رسول مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی،
وہ ادھر بیٹھ گئے چپ چاپ خاموش. ان کا چہرہ سناٹا لے رہا تھا. یہاں اللہ کے نبی بھی خاموش بیٹھے ہیں, عورت بھی خاموش بیٹھی ہے, یہ صحابی بھی یہ کہہ کر خاموش ہو گئے میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی, پھر وہ صحابی اٹھے اور اٹھتے ہی جانے لگے. دروازے تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے آواز دی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ اللہ کے رسول میری ماں ہے, میرے باپ ہے, میرے بھائی ہے, میری بہن ہے, ان کی کفالت ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو کھانا میں کھلاتا ہوں, اپنے بھائی اور بہنوں کی کفالت میں کرتا ہوں. یہیں بیٹھا رہوں گا تو ان کے لیے شام کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ میرے پاس نکاح کے لیے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے اور بغیر مہر کے نکاح ہوگا ہی نہیں, تو میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں جا رہا ہوں, محنت کروں گا, مزدوری کروں گا, کچھ کماؤں گا اور اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کے کھانے کا انتظام کروں گا. جا رہا ہوں, کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے بلایا کراؤ. آئے نوجوانوں دیکھو, او میرے ساتھیوں دیکھو, آئے بنگال والوں ذرا غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. آپ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں جب تیرے پاس ابھی اتنا نہیں ہے تو شادی کے بعد اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا؟ تیرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو اس کو کیا کھلائے گا؟ وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی نکاح کے بعد خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جانتے ہیں اللہ کے رسول شادی گھر میں جب ہو کر آتی ہے تو بیوی اپنے ساتھ رزق کے دروازے بھی لے کر آتی ہے. اس لیے آپ یہ سوال ہی نہیں کر رہے کہ اپنی بیوی کو کیا کھلائے گا. ارے کھلانے والا تو اللہ ہے. جب وہ تیرے بوڑھے ماں باپ کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے تو اس لڑکی کو, اس عورت کو بھوکا کیسے سونے دے گا؟ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. اللہ کے نبی اس سے یہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کو اپنی زندگی جینے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آپ اس کو کہتے ہیں ادھر آؤ, میرے پاس بیٹھ جاؤ, نراش کیوں ہو گئے ہو, مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا نکاح ہوگا اور اسی عورت کے ساتھ ہوگا, مجھے امید ہے, ادھر آؤ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کوئی چیز بھی نہیں ہے دینے کے لیے؟ کہاں نہیں ہے. لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے؟ کہاں نہیں ہے. کہا پھر ایک بار غور کر لو کوئی چیز ہے کہ نہیں. ایسے سوچتا ہے وہ, ہاں ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ آپ نے بھی کان لگا دی ہے. کیا ہے؟ ہندی ازارن, ایک لنگی ہے میرے پاس, تہبند لنگی. آپ نے کہا رے واہ, چلو ٹھیک ہے لنگی ہی دے دو. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہی جو پہنے ہوں. ارے لنگی کہاں ہے؟ ارے یہی جو پہنے ہوں. اے اللہ کے رسول, اللہ کی قسم میرے پاس اس لنگی کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے, اسی کو بار بار دھوتا ہوں, اسی کو پہن کر نماز پڑھتا ہوں. اے پاگل, جب یہ بھی تمہارے پاس ہے ایک لنگی تو اس کو کیا دو گے؟ کہ آدھی دے دیتا ہوں. آپ نے کہا پھر آدھی تیرے کس کام کی؟ ارے میں لپیٹ لوں گا ایسے ہی کچھ نہ کچھ, اور آدھی اس کے بھی تو کچھ کام کی نہیں رہے گی. دینا تو پوری لنگی دے. کرے پوری تو نہیں دوں گا, پوری دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا؟ تو آپ نے کہا آدھی اگر دے دیتا تو اس کے کسی کام کی نہیں, اور پھر آدھی پھٹ جائے گی تو تیرے کسی کام کی نہیں. کہنے لگا پھر تو کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن کچھ یاد ہے؟ قرآن کی کچھ صورتیں معلوم ہیں؟ کہنے لگا ہاں, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت, یہ سورت. اس نے 5 سورتوں کے نام لیے. اس نے کہا یہ صورتیں مجھے معلوم ہے. آپ نے کہا کیا اس کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ کیا ان صورتوں کو بغیر دیکھے پڑھ سکتے ہو؟ یعنی منہ زبانی یاد ہے, حفظ ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں. اے اللہ کے نبی میں بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہی صورتیں تم اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا سکتے ہو, اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ ذمہ داری میری ہے, میں اپنی ہونے والی بیوی کو یہ صورتیں یاد کرا دوں گا. پھر آپ نے اس عورت سے پوچھا تیرے شوہر کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ 5 صورتیں اس کو یاد ہے, اگر اسی کو میں مہر بنا دوں اور یہ صورتیں وہ تجھے یاد کرا دے اور تو اسی کو اپنا مہر سمجھ لے
تو کیا تو اس مہر کے عوض نکاح کر سکتی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی، جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں، اس عورت سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ اس عورت سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح کس کا ہوگا؟ مجھے منظور ہے۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ نکاح پڑھایا اور خود ولی بن گئے اس عورت کے، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، بھائی بہن نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول اس عورت کے خود ولی بن گئے۔ آپ نے نکاح کرا دیا اور ان دونوں کو دعائیں دے کر رخصت کر دیا۔ لیجئے، انہی کپڑوں میں رخصتی ہو گئی۔ اس صحابی نے بھی کپڑے نہیں بدلے، وہی پرانی لنگی پہنے پہنے نکاح ہو گیا، اس عورت کے اسی پرانے کپڑوں میں نکاح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نہ باراتیوں کا پتہ تھا، نہ بینڈ باجوں کا پتہ تھا، نہ فائرنگ ہوئی اور نہ ماروتیوں پر اور موٹر سائیکلوں پہ بارات گئی، نہ ہلدی ملی گئی، نہ ابٹنا ملا گیا، نہ مہندی لگائی گئی، اور نہ ہی لڑکی کے والوں کی طرف سے کھانے پینے کا کوئی انتظام ہوا۔ میرے بھائیوں، کچھ نہیں، اور اس سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اور اس نکاح کا چرچا 1400 سال کے بعد آج بھی بنگال کی سرزمین پر مولانا جرجیس کی زبان سے ہو رہا ہے۔ اس سادگی کا چرچا 1400 سال کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ اسی سادہ شادیوں کے چرچے ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، دھوم دھام سے ہونے والی شادیوں کے چرچے 2-4 دن 5-6 دن سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ان کے چرچے مٹ جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کی لڑکیاں خودکشی کر کے مر رہی ہیں، یا پیار میں دھوکے کھا رہی ہیں، یا پھر اپنی عزت و عصمت اور آبرو کو لٹا رہی ہیں اور بیچ رہی ہیں۔ کتنا بہتر ہوتا امیر لوگ شادیوں میں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں، اگر شادیوں میں سادگی ہو جائے اور وہ پیسہ غریب لڑکیوں کی شادی پہ خرچ ہونے لگے تو ہمارے سماج میں کتنا انقلاب آ جائے۔ فضول خرچی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ناسور بنا ہوا ہے۔ کتنی بار بتاؤں آپ کو، جب وضو کی جگہ پر پانی زیادہ خرچ نہیں کر سکتے ہو، غسل میں پانی زیادہ خرچ نہیں کر سکتے ہو، تو غیر شرعی کاموں میں ہم فضول خرچی کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو وہ مریض کون ہے؟ جانتے ہو آپ کس کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص، جلیل القدر، بہت بڑے صحابی، جلیل القدر صحابی، آج بیمار ہیں، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کتاب الوصایا کا چیپٹر کھولو اور پڑھو۔ اللہ کے نبی ان کے پاس جاتے ہیں۔ نوجوانوں سنو، آئے سماج کے لوگوں سنو، اللہ کے نبی ان سے کیا کہہ رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جب ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں، ان کو بیماری سے جلدی شفا یاب ہو جانے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں ٹھیک کر دے، انشاءاللہ جلدی صحیح ہو جاؤ گے، کچھ مشورہ دیتے ہیں۔ اور جب تیمارداری کر کے اٹھے، عیادت کر کے اٹھے، تیمارداری کر کے اٹھے، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ہاتھ پکڑ لیا، بیٹھیے اے اللہ کے رسول بیٹھیے۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے؟ کچھ بات کرنی ہے، بولیے۔ نوجوانوں بس تھوڑی دیر اور صبر، اور اس واقعے سے تمہیں بہت کچھ مل جائے گا۔ اور سنو، کیا بات کرنی ہے؟ کہا اللہ کے نبی بیٹھ تو جائیے۔ اللہ کے رسول سعد ابن ابی وقاص کے پاس پھر بیٹھ گئے۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ آئے سعد بولو، آئے سعد کیا بات ہے؟ کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے دعا دی، شفا کی دعا دی، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے گا تو مجھے شفا دے گا، اور جب میری قسمت میں موت لکھی ہوگی تو وہ آ ہی جائے گی۔ آپ نے کہا یہ تو برحق ہے، اللہ رب العالمین جب تک تمہاری زندگی کو بہتر سمجھے گا دے گا، اور جب ختم بہتر سمجھے گا اپنے پاس بلا لے گا۔ موت و زندگی پر صرف اس کا کنٹرول ہے اور کسی کا نہیں۔ تو آئے اللہ کے رسول
جس بیماری میں میں مبتلا ہوں اس بیماری میں بہت کم لوگ بچتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں اس بیماری کے بعد جانور ہو سکوں گا, اڑ سکوں گا. اڑ گیا تو اللہ مالک, نہیں اڑ سکا تو کوئی بات نہیں, اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ایک بات یہ کروں کہ اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا, میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں نے اس بیٹی کا بھی نکاح کر دیا ہے. وہ اپنے شوہر کے پاس خوش ہے, وہ اپنے سسرال میں خوش ہے, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ گھر میرا ہے, اس گھر کے بغل میں ایک دوسری بلڈنگ ہے وہ میری ہے, اس کے بغل میں 2-4 باغ ہیں جس میں کھجور لگے ہوئے ہیں. اے اللہ کے نبی وہ باغات میرے ہیں, اور کچھ نقد مال ہے میرے پاس, اتنا سونا اتنا چاندی. اے اللہ کے رسول ایک ہی بیٹی ہے, میں نے اس کا نکاح کر دیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا آخری وقت ہو, کہیں اللہ نے اگر مجھے موت دے دی تو میں انتقال سے پہلے, اپنی موت سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا کا سارا مال سب کا سب اللہ کی راہ میں لٹا دوں, غریبوں میں دے دوں, مسکینوں میں دے دوں, صدقہ اور خیرات کر دوں. اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے, میں سارے کے سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. یہ باغ فلاں کا, یہ باغ فلاں کا, اتنی زمین فلاں کی, اتنی زمین فلاں کی, اتنی غریب, اتنی مسکین, اتنی بیوہ, اتنے یتیم, اتنے فقیر, ان سب کے درمیان میں اپنی مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں, سارا مال لٹانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے جو جملے کہے, بخاری شریف کتاب الوصایا پڑھیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, نہیں کر سکتے ایسا. کہا اچھا تو اے اللہ کے رسول ایسا کریے, میں اپنے مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں. 3 حصے, یہ 3 حصے ہو گئے. یہ میں اپنے مال کے 3 حصے کر لیتا ہوں. میں 2 حصے غریبوں میں وصیت کر دیتا ہوں, صدقہ اور خیرات کی وصیت کر دیتا ہوں, اور 1 حصہ روک لیتا ہوں جو میرے انتقال کے بعد میرے رشتہ داروں کے کام آ جائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے سعد ابن ابی وقاص, تم اپنے مال کے 3 حصوں میں سے 2 حصے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہو, 2 حصے بھی غریب اور مسکینوں میں نہیں بانٹ سکتے ہو. تب انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں, میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں, 1 حصہ غریبوں کے لیے اور 1 حصہ چھوڑ دیتا ہوں جو رشتہ داروں کے کام آئے گا, آدھا آدھا کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اے سعد تم اپنے مال کا آدھا آدھا بھی نہیں کر سکتے ہو, آدھی ملکیت بھی تم غریبوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہو. دیکھ رہے دینی کام میں, اچھے کام میں بھی اللہ کے نبی منع کر رہے ہیں. تم اپنی ملکیت اور اللہ کے نیک کام میں, اپنے نیک کام میں, اللہ کے اس شرعی کام میں تم کا آدھی زمین آدھی ملکیت دینا چاہتے ہو, آدھی بھی نہیں دے سکتے ہو. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم اپنے مال کے 3 حصے کر لیتے ہیں, 3 حصے کر لیتے ہیں. 1 حصے کی میں وصیت کر کے 2 کو روک لیتا ہوں, 2 کو روک لوں. کیا 1 حصے کی 1/3 کی, 1/3 کی کیا میں وصیت نہیں کر سکتا ہوں؟ 3 حصے, ابھی تو کہہ رہے تھے پہلے 3 حصوں میں سے 2 بانٹ دوں, 1 روک لوں. اب کیا کہہ رہے ہیں 3 حصے کر لوں اور 1 کو بانٹ دوں اور 2 روک لوں, 2 روک لوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اے سعد تم اپنے مال کے 3 حصے کر کے 1 کی وصیت کر سکتے ہو, جس کو چاہو اپنی زندگی میں غریب مسکین فقیر جس کو چاہو اس کو دے سکتے ہو. 2/3 کو 2 حصوں کو روکنا پڑے گا, جو تمہارے انتقال کے بعد ترکہ بنے گا, جو تمہاری بیوی میں تمہارے بچے ہوں گے ان میں, نہیں ہوں گے تو اور رشتہ دار ہوں گے الاقرب فالاقرب, ان میں تقسیم ہوگا. تم
एक तिहाई की वसीयत कर सकते हो, हालांकि ये भी ज्यादा है, हालांकि ये भी ज्यादा है, लेकिन हाँ एक तिहाई की कर सकते हो, इतनी तुम्हारे लिए इजाजत है। अब आप अंदाजा लगाएं, जब दीनी कामों में भी अपने माल को सारा का सारा लुटाना जायज नहीं है, तो आए शादियों के नाम पे लुटाने वालों, आए अमीरों, कयामत के दिन तैयार हो जाओ हिसाब व किताब के लिए। कभी अपनी बेटी को विरासत में हिस्सा दिया है? 2 बेटियां हैं, जहेज तो लंबा चौड़ा देकर खूब दाद लेते हो लोग, अरे क्या दिया उसने अपनी बेटी को। तुम चोर हो, गासिब हो, अपनी बेटी को अपनी विरासत में हिस्सा दो। अपनी बीवी को हिस्सा देते हो अपनी विरासत में से, अपनी माँ को हिस्सा देते हो अपनी विरासत में से, अपनी बहन को हिस्सा देते हो अपनी विरासत में से। बहन का हिस्सा मारकर, माँ का हिस्सा मारकर, है बहनों का हिस्सा मारकर, बेटी का हिस्सा मारकर बेटी को जहेज देकर बहुत बड़े सूरमा बनते हो और अपने आप को साहूकार साबित करते हो, सबसे बड़े फटीचर हो, गासिब हो, लुटेरे हो, बहनों का हिस्सा खा जाने वाले हो, माँ का हिस्सा खाकर अपनी बेटी को जहेज देने वाला बुज़दिल होता है, बहादुर नहीं होता है। तुम बुज़दिल हो, अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी माँ का हिस्सा मारकर तुम अपनी बेटी को दे रहे हो। अगर असली मर्द हो तो कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी माँ का, अपनी बीवी का, अपनी बेटी का और अपनी बहन का हिस्सा अदा करो और उसके बाद जहेज दे के दिखाओ, तब हम देखें कि कितना जहेज देते हो। ऐसा तुम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तमाम लोगों के हुकूक अपनी जगह पर। तो मेरे भाइयों, कुरान करीम की इन 3 आयतों को अपने सामने रखिए और समाज के लोगों, आपसे मेरी एक गुजारिश, एक अपील, एक रिक्वेस्ट कि आप अच्छी तरीके से जहेज की लानत को अपने दिलो दिमाग में भर लीजिए और इसको मुआशरे से खत्म करने की कोशिश कीजिए। शायद आपको मालूम होगा, मेरी तकरीर में आपने सुना होगा, एक लड़की जो हैदराबाद में बेच दी गई, आप किसी कलकत्ता की थी, जो 20 साल पुराना वाकया है, और यहां से वो साहब सलीम साहब की बेटी थी, नहीं मालूम था उनको। एक रिश्ता आया और जहेज बाद में मांगा तो रिश्ता टूट गया। 8 रिश्ते आए, लेकिन जहेज का नाम जब लिया और सलीम साहब जहेज के लिए नहीं दे सकते थे तो रिश्ता टूट गया। एक हैदराबाद से आया, कुरान और हदीस का मामला सुना, कहा लड़का बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, अपने माँ बाप को भी लाया है, हालांकि वो फर्जी माँ बाप को लाया था, और उसने सलीम साहब की बेटी से निकाह कर लिया। सलीम साहब ने कहा जब शरीयत के मुताबिक ही निकाह करना है और जहेज लेना नहीं है तो आज ही निकाह करो, ले जाओ मेरी बेटी को। निकाह हो जाता है और वो सलीम साहब की बेटी को लेके चला जाता है। रास्ते ही में उसके माँ बाप जो फर्जी बने थे उतर जाते हैं। हैदराबाद में उसने एक रूम किराए पे ले रखा था, 8-10 दिन वो उस लड़की के साथ वहां रहता है और उसके बाद घुमाने के बहाने वो उस लड़की को ले जाता है और हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में उस लड़की को 20,000 रुपए में बेच देता है। वही लड़की जिसके 8 रिश्ते टूटे थे, आज 20,000 रुपए में नीलाम कर दी गई। उसकी इज्जतों से खिलवाड़ होने लगा। हर आने जाने वाले से वो भीख मांगती। मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मैं यहां जबरदस्ती लाई गई हूं, मैं गरीब बाप की बेटी हूं। जहेज की वजह से मेरे रिश्ते टूटते रहे। इस आदमी पर भरोसा करके मेरे माँ बाप ने भेज दिया है, मैंने निकाह कर लिया है। 8 दिन के बाद उसने भी यहां लाकर मुझे बेच दिया है। न मुझे लेटर लिखने दिया जाता है, न मुझे घर जाने की इजाजत दी जाती है। 7 दिन तक, 8 दिन तक उस लड़की का गोश्त बिकता रहा। वो होटलों में नीलाम होती रही। जिसको रहम आ गया, मेरे भाइयों, ऐसा कोई नहीं मिला कि किसी को रहम आया हो। 10-10, 20-20 हजार रुपए देकर उसकी रातें बुक होने लगी और वो बेचारी एक मुर्दा लाश की तरह पड़ी रही। एक दिन कोई अच्छा और नेक लड़का भी उसके पास पहुंच गया, जिसको उसकी हालत पे तरस आ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जिस्म को हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारे साथ इतनी मजबूरी है, एक लेटर तुम लिखो, वो लेटर मैं लेकर कलकत्ता चला जाऊंगा और तुम्हारे बाप को दे दूंगा। उसने कहा, शर्त है मेरी। का क्या है?
इस लेटर को तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि मैं अपने बाप के लिए जो लिखने जा रही हूं उस लेटर को तुम पढ़ोगे नहीं, मैं उसको चिपका दूंगी। कहा ठीक है। उसने एक लिफाफे एक लेटर लिखा और लिखने के बाद उसने चिपका दिया और चिपकाने के बाद उस लड़के के हवाले कर दिया। सुबह वो लड़का उसके कमरे से निकला, उसने ट्रेन पकड़ी और कलकत्ता के अंदर वो आ गया। कलकत्ता में जैसे ही उस लड़की के बाप को दस्तक देता है दरवाजे को, दस्तक में दरवाजा खोला गया। उसने कहा मैं हैदराबाद से आया हूं, ये मेरी आपकी बेटी का लेटर है, मैं यहाँ आ रहा था तो आपकी बेटी ने ये लेटर भेजा है। उस जमाने में ना मोबाइल थे ना फोन का जमाना था, इसलिए इस लेटर और तार और टेलीग्राम यही चलते थे। लड़की के बाप ने मारे खुशी के अपनी बेटी की सहेलियों को भी बुला लिया, आओ आओ ये पहला लेटर तुम्हारी सहेली का आया है। मां बैठ गई, भाई बैठ गए, उसकी एक छोटी सी बहन थी फातिमा, वो भी बैठ गई, सहेलियां भी बैठ गई। लेटर खोला गया, लेटर खोला गया और लेटर में जो अल्फाज थे मेरे भाइयों उसको सलीम साहब पढ़ने लगे। पढ़ते गए और रोते गए, पढ़ते गए और हिचकियां बनती गई। उस लेटर में लिखा हुआ था, प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद कि आप खैर होंगे, मेरी खैरियत कैसी है वो आपको लेटर के इख्तिताम पर, लेटर के एंड पर पता चल जाएगा। अरे अब्बू जान, जहेज की वजह से मेरे 8 रिश्ते कैंसिल हो गए, नवा रिश्ता मिला तो आपने इतनी भी परवाह न की कि लड़के का घर देख लेते और लड़के के असली माँ बाप का पता ढूंढ लेते। है अब्बू जान, हाँ आप पता क्यों लगाने लगे, मैं तो शायद आपके ऊपर बोझ बन चुकी थी और आप जल्द से जल्द मुझे अपने घर से निकाल कर मेरा घर बसाना चाहते थे। है अब्बू जान, आपके दामाद ने आपकी बेटी से निकाह किया है, शरीयत के मुताबिक निकाह किया है, आप तो उसको फरिश्ता समझ रहे होंगे क्योंकि उसने बगैर जहेज के शादी की है और शरीयत के मुताबिक शादी करके मुझको ब्याह कर ले गया है। अब्बू जान, मैं ये आपको कैसे बताऊं कि जिसको आप फरिश्ता समझ रहे हैं वो परले दर्जे का शैतान निकला। आए अब्बू जान, उसने 8 दिन मुझे अपने पास रखा, उसके कोई माँ बाप नहीं थे, वो रास्ते ही में उतर गए और उसने 8 दिन अपने पास रखा और उसके बाद उसने 20,000 रुपए में मुझे एक होटल में नीलाम कर दिया। अब्बू जान, मैं यहां बुलाना नहीं चाहती हूं, होटल का मालिक बड़ा पावरफुल है, मुकदमा लड़ते लड़ते आपकी जमीन बिक जाएगी, आपकी जायदाद बिक जाएगी, फिर आप कहीं मुझे हासिल कर पाएंगे और पता नहीं हासिल कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये एक नेक लड़का आया तो था मेरे जिस्म से खेलने के लिए, लेकिन इसको मेरा बुरा लगा और इसने बहन और भाई का रिश्ता बना लिया। इस भाई को मैं आपकी खिदमत में भेज रही हूं। अब्बू जान, अब यहां आने की जरूरत नहीं है, अब यहां आने की जरूरत नहीं है, मैंने ये फैसला कर लिया है, इस लड़के के निकलने के बाद मैं फांसी का फंदा इस पंखे में लगाऊंगी, होटल के रूम में लगाऊंगी और उसी में मैं अपनी गर्दन को फंसाकर हमेशा हमेशा के लिए खुदकुशी कर लूंगी। अब्बू जान, मैं आपके पास आ भी सकती हूँ, लेकिन आकर करूंगी क्या? अब मैं वो कौन सा चेहरा लेकर आऊं जो अपनी माँ को और अपने बाप को दिखा सकूं? अब्बू जान, मैं अपने पास अब वो चेहरा नहीं रहा जो मैं अपनी सहेलियों को दिखा सकूं। अब्बू जान, मैंने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया है, मैं जानती हूं कि ये गलत है, लेकिन ऐसी मनहूस जिंदगी से कि रोजाना बिस्तरों पर मैं दूसरों की बिस्तरों को गर्म करती रहूं और उसकी ख्वाहिश को पूरा करती रहूं, ऐसी नापाक और गलीज जिंदगी से मेरा मर जाना ही बेहतर है। अब्बू जान, एक वसीयत मैं कर रही हूं, मरने से पहले ये नसीहत या वसीयत जो चाहो समझ लेना। आए अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा को आपके पास छोड़कर आई हूं, जिसकी उम्र 9-10 साल है। आए अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन को छोड़ के आई हूं, जो दिन मुझे देखना पड़े वो दिन मेरी छोटी बहन को न देखना पड़े, इसलिए
اس کی شادی سے پہلے پہلے اتنا کما لینا. نوجوانوں اس جملے پر غور کرنا, اتنا کما لینا, میری چھوٹی بہن کی شادی سے پہلے اتنا کما لینا کہ آپ کے پاس جو کتا جتنی ہڈیوں کی ڈیمانڈ کرے اس کتے کے سامنے آپ اتنی ہڈی ڈال سکے. تم کیا سمجھتے ہو جو تمہیں جہیز مل رہا ہے؟ جہیز نہیں مل رہا ہے, کتا سمجھ کر تمہارا سسر تمہارے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے. اس سے زیادہ سخت جملے اور کیا بولوں میں؟ کون سے جملے سننا چاہتے ہو اس جہیز کو چھوڑنے کے لیے میں وہ بول دوں؟ کون سے جملے؟ اس لڑکی نے اپنے جان پرار دے دیے یہ جملے لکھتے ہوئے کہ جو کتا تم سے جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن اس کے ہاں سکون سے رہ سکے. آپ کی بیٹی جمیلہ جو اب ہمیشہ کے لیے آپ سے رخصت ہو رہی ہے, یہ کہہ کر وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے خودکشی کر کے مر جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ان جملوں, کیا یہ جملے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں؟ بس یہ چند بنیادی باتیں میں نے 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ فضول خرچی سے اپنا معاشرہ پاک و صاف کرو گے اور جہیز کی لعنت کو یہاں سے ختم کرو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, فضول خرچی سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما اور جہیز کی لعنت کو ہمارے معاشرے سے نکلوا دے اور ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں خیر و برکت پیدا فرما دے. اے اللہ ان کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے, جب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما, اور جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہم جب تک زندہ ہیں اسلام پہ زندہ رہنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.